إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا۔ سورہ کہف کی آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، اور اس پرفتن دور میں، بلکہ ہر دور میں اور خاص طور پر اس پرفتن دور میں اس کی اہمیت بہت بڑھ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو انسٹرکشنز دیے ہیں، جو ہدایات دی ہیں، وہ کیا ہیں؟ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ کہ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ اپنے آپ کو روک کے رکھیں۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، آپ اپنے آپ کو پابند رکھیں، روک کے رکھیں۔ کہاں؟ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، ان لوگوں کے ساتھ کہ جو اپنے رب کو پکارتے ہیں صبح شام، اللہ کی رضا چاہتے ہوئے، ان لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو رکھیں۔ اور آج جو دور ہے، اس آیت کو اس دور میں ایسے اپلائی کیا جا سکتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، آپ نے سن بھی رکھی ہے، کہ ایسا دور آئے گا کہ مومن کا ایمان اس طرح سے فلکچویٹ کرے گا کہ صبح وہ مومن ہوگا، شام میں کافر ہوگا، شام میں مومن ہوگا، صبح کافر ہوگا۔ یعنی اس لیول کی ایمان کی فلکچویشن ہوگی۔ صرف ایمان کی کمی اور زیادتی والی فلکچویشن نہیں ہے، بلکہ ایمان سے کفر اور کفر سے ایمان کی فلکچویشن ہے۔ تو یہ حدیث پڑھتے ہوئے شروع میں تھوڑا سا وہ ہوتا تھا کہ اتنی فلکچویشن کیسے آ رہی ہے کہ صبح مومن ہے اور شام میں کافر ہے، ایمان سے کفر والی فلکچویشن، ایسا کیا ہے؟ ایسا کس طرح کا فتنہ ہے؟ تو آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارا ایک سوشل سرکل ہے، وہ صرف چائے کے ڈھابوں یا سکولز یا کالجز تک محدود نہیں ہے، بلکہ ہمارا جو سوشل سرکل ہے وہ ایک ڈیجیٹلائز ہو چکا ہے۔ اور یہ سوشل میڈیا کے اس دور میں، جہاں پہ ہماری فرینڈ لسٹ بہت بڑی ہو جاتی ہے اور فالوئنگ بھی، یہ طرح طرح کے لوگ ہم سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو آج جو دور ہے وہ اس چیز کا ہے کہ ایک منٹ ایک ریل دیکھی، ایک سٹوری دیکھی، اس کی اگلی منٹ دوسری سٹوری دیکھی جو اس کے پہلی کی بالکل کانٹراڈکٹ کر رہی ہے، تیسرے منٹ تیسری ریل دیکھی، چوتھے منٹ چوتھی۔ یعنی جس تیزی سے ہم ریلز اور سٹوریز اور آئیڈیاز کو ہم ایبزارب کر رہے ہیں کہ دن کے آخر میں بندہ جو پروڈکٹ کے فارم میں جو بندہ سامنے آتا ہے، اتنا کانٹراڈکٹری ہوتا ہے اور اتنا کنفیوزڈ ہوتا ہے کہ واقعی یہ حدیث اب سمجھ میں آتی ہے کہ ایمان کا لیول اتنا فلکچویٹ کرے گا کہ وہ کفر میں داخل ہوگا، شام میں کافر ہوگا، صبح مومن ہوگا۔ تو بات یہی ہے کہ ہم شعوری طور پر یا لاشعوری طور پر سب کانشیسلی ریلز اور سٹوریز کے فارم میں آئیڈیاز کو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ایبزارب کر رہے ہیں، اور یہ آئیڈیاز ایک دوسرے سے میچ نہیں کر رہے ہوتے۔ کبھی کسی ایک لبرل کو سنا، دوسری سٹوری میں مولوی کو سن لیا، تیسری سٹوری میں کوئی موٹیویشنل اسپیکر سن لیا، چوتھے میں ایتھیسٹ کو سن لیا۔ یعنی ہر طرح کا بندہ ہم نے سن لیا، ہر طرح کا آئیڈیا ہم نے لے لیا، اور پھر دن کے آخر میں بالکل ایک متضاد، یعنی ایک کانٹراڈکٹری شخصیت بن چکا ہوں۔ کبھی کچھ کہہ رہا ہوں، بعد میں کچھ کہہ رہا ہوں، مجھے خود نہیں پتا میں کون ہوں۔ اور یہ آئیڈینٹی کرائسس، یا ایک میں کون ہوں، میرا مقصد کیا ہے، یہ کرائسس جو آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو میں نے آیت پڑھی، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ اپنے آپ کو ان لوگوں میں پابند رکھیں، پابند، یعنی وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور آپ کی آنکھیں اس سرکل سے تجاوز نہ کریں، جس سرکل سے ہم نے آپ کو حکم دیا کہ ان سے ہی آپ نے پابند رکھنا ہے۔ یہ کون تھے؟ احادیث میں آتا ہے کہ صحابہ ہی تھے۔ حدیث میں آتا ہے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت مروی ہے، فرماتے ہیں کہ ہم مکی زندگی میں ہم 6 صحابہ تھے، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں تھا، 2 اور بھی صحابہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے، کفار
جو کہ ایلیٹ ایک طبقہ تھا، وہ کہتا تھا کہ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، جب تک آپ ان کو اپنی مجلس سے دور نہیں کریں گے تب تک ہم آپ کے پاس آ کے علم نہیں سیکھیں گے، آپ کے پاس آ کے بیٹھیں گے نہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں کچھ بات آئی تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتار دی، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، یہ سورہ انعام کی آیت ہے۔ تو یہی موضوع، یہی مفہوم جو ہے وہ سورہ کہف میں اس آیت میں جو کہ میں نے پڑھی آپ کے سامنے وہ بیان ہوا ہے۔ تو یہ اولین، یعنی یہ جو سرکل ہے نا، اولین اس میں جس کا وہ ہے وہ صحابہ ہے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنی سوچ، اپنی فکر، اپنا عقیدہ، اپنا منہج، اپنا طریقہ اس سرکل تک ہی محدود رکھنا ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُم بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تم ایسے ایمان لائے ہوگے جیسے کہ صحابہ ایمان لائے تھے تو بس تم پھر ہدایت یافتہ ہوگے۔ یعنی صحابہ کا ایمان جو ہے وہ اسٹینڈرڈ ہے، صحابہ کا فہم، صحابہ کی میتھڈولوجی، صحابہ کا منہج، صحابہ کا طریقہ، یہیں پہ ہم نے اپنے آپ کو پابند رکھنا ہے۔ یہ وہ سرکل ہے جہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا کہ آپ نے یہیں پہ رہنا ہے، اس سے آگے آپ نے کوئی اور سوشل سرکل نہیں بنانا، کوئی دنیاوی طبقہ آپ کے دوستوں میں موجود نہ ہو۔ تو اولین تو صحابہ آتے ہیں، اس کے بعد علماء آتے ہیں۔ علماء، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ علماء سے کنیکٹڈ رہیں، اور وہ علماء جو علماء حق ہیں، علماء سو نہیں، علماء حق، جو حق کی بات، جو قرآن حدیث کی بات کرتے ہیں، جو اہل الحدیث ہیں، ان علماء سے کنیکٹڈ رہیں۔ جیسے کہ کئی کچھ صحابہ سے اور سلف صالحین سے بھی یہ اقوال ملتے ہیں کہ سب سے پہلی کوشش تمہاری یہ ہونی چاہیے کہ تم عالم بن جاؤ، اگر یہ نہیں کر سکتے تو طالب علم بن جاؤ، اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو کم سے کم ان سے محبت کرنے والا اور ان کے ساتھ کنیکٹڈ رہنا۔ یعنی یہ چیز تو کم سے کم ہونی چاہیے کہ ایک شخص اگر عالم نہیں بن سکتا، روز مرہ کی بنیاد پر طلب علم اس کے لیے مشکل ہے، تو کم سے کم اس کے ساتھ، علماء کے ساتھ کنیکٹڈ رہے۔ اور آج یہ بڑی ایک سازش کے تحت جو ہے وہ یہ بات علماء سے دور کیا جاتا ہے، صحابہ سے دور کیا، ایسے لوگ پیدا ہو جاتے ہیں جو صحابہ سے دور کرتے ہیں، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو علماء سے دور کرتے ہیں۔ یعنی اگر یہ سوچ بن جائے، اور یہ ایک پروپیگنڈا کہہ لیں یا سوچی سمجھی سازش کہہ لیں کہ علماء کے ایک طبقے سے دور کیا جا رہا ہے، اگر تو یہ سوچ ہو کہ سارے کے سارے علماء فارغ ہو چکے ہیں، سارے کے سارے علماء 2 نمبر ہو گئے ہیں، سارے کے سارے خاموش ہو گئے اور حق کی بات کوئی نہیں کہہ رہا، تو یہ علماء کی جماعت پر تان، یہ نبوت پر تان ہے، یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ لہٰذا علماء حق کی جماعت پر کوئی شخص سوالیہ نشان اٹھا دے، ان کو چیلنج کر دے، یہ نبوت پر چیلنج ہے، کیونکہ یہ علماء جو ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں۔ تو لہٰذا ان لوگوں کے ارد گرد آپ کا سوشل سرکل گھومنا چاہیے۔ آپ کا جو حلقہ، وہی بتایا کہ آج کل جو ہمارا حلقہ احباب ہے نا، ہم ہر طرح کا کانٹینٹ ابزارب کر رہے ہیں سوشل میڈیا کی صورت میں، بہت سارے دوست بنائے ہوئے ہیں، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، عجیب سی ایک شخصیت ہمارے سامنے آ رہی ہے، بہت ہی کانٹرڈکشن ہے، بہت ہی ہمارے آئیڈیاز میں، یعنی ایک پوری ایک مارکیٹ آف آئیڈیاز ہے کہ جہاں پر ہم سب کانشیسلی اس کانٹینٹ کو کنزیوم کر رہے ہیں۔ تو اول تو یہ یہاں پہ جو نبی، اور یہ جو گیدرنگز کرنے کا مقصد ہے نا، وہ یہی ہے کہ کم سے کم آپ کو کہیں دوسرے آلٹرنیٹیو کی طرف جانا نہ پڑے، کہ آپ کو بریک چاہیے، آپ کو انٹرٹینمنٹ چاہیے، آپ کو تفریح چاہیے، آپ کو پارٹی چاہیے۔ یہ وہ مجالس ہیں کہ جہاں پہ آپ نے اپنے آپ کو پابند رکھنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ علم کے لیے یا درس دروس کے لیے تو آپ علماء کے پاس آ رہے ہیں، لیکن جب آپ کو بریک چاہیے، انٹرٹینمنٹ چاہیے، تفریح چاہیے، تو آپ یونیورسٹی کے بوائز کے ساتھ ہینگ آؤٹ کر رہے ہیں، اس کے ساتھ پارٹی کر رہے ہیں۔ نہیں، یہ نہ کریں، کیونکہ ایونچولی ہوتا یہ ہے کہ جو لوگ اس طریقے پر چل رہے ہوتے ہیں وہ ایونچولی الا ماشاء اللہ وہ سلپ کر جاتے ہیں، اگر ان کی گیدرنگ اچھی نہ ہو۔ اب دیکھیں نا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اچھی کمپینین شپ کی مثال دی ہے وہ کیسے دی؟ حدیث میں آتا ہے کہ کستوری کی خوشبو اٹھانے والے سے اور بھٹی جھونکنے والے سے، یعنی کستوری کی جو خوشبو اٹھانے والا ہے اس کے ساتھ رہو گے تو کم سے کم کیا ہوگا، یعنی زیادہ سے زیادہ تو یہ ہوگا کہ وہ تمہیں خوشبو یا پرفیوم گفٹ کر دے گا، یا پھر وہ تم اس سے خرید لو گے، یا پھر تیسری مثال جو حدیث میں آتی ہے کہ کم سے کم خوشبو ہی تمہیں ملے گی۔ یعنی ایٹ آل کاسٹ ون ون سچویشن ہے اگر اچھا دوست ہے، اچھی گیدرنگ ہے۔ لیکن اس کے برعکس اگر بری گیدرنگ ہے تو بھٹی جھونکنے والے کی مثال ہے، یعنی یا تو وہ تمہیں جلا دے گا یا پھر
تم اس سے دھواں اور بدبو لے کے اٹھو گے. ایٹ آل کاسٹ لوز لوز سچویشن ہے. ہر حالت میں آپ لوز کرو گے, ہر حالت میں آپ لوزر ہو گے اگر بری گیدرنگ ہے. تو لہٰذا, اور اسی طرح نبی علیہ السلام کی حدیث بھی ہے کہ المرء علی دین اخیہ فلینظر احدکم من یخالل, کہ ایک بندہ جو ہے وہ اپنے دوست کے, خلیل کہتے ہیں قریبی دوست, قریبی دوست کے دین اور طریقے پر ہوتا ہے. لہٰذا اسے چاہیے کہ وہ دیکھے کہ وہ کس کو دوست بنا رہا ہے. اور اگر آج میں یہ بات کہوں تو یہ مبالغہ نہیں ہوگا کہ آج جتنی دوستیاں شاید ان پرسن ہیں ہماری, اس سے کئی زیادہ سوشل میڈیا کے فارم میں. یعنی آپ دن میں سوشل میڈیا دیکھیں کتنا کنزیوم کر رہے ہیں, اور آپ دیکھیں دن میں ان پرسن ڈھابوں پہ یا یونیورسٹی میں یا کالجز میں اپنے دوستوں کے ساتھ کتنا بیٹھ رہے ہیں. تو لا محالہ ایسا ہی ہوگا, اسی کنکلوژن پہ آپ پہنچیں گے کہ سوشل میڈیا کی دوستیاں آپ کی بہت زیادہ ہو چکی ہیں, فرینڈ لسٹ بہت بڑھ چکی ہے. لہٰذا ہر ایک کو نہ سنا کریں, ہر ایک کو نہ دیکھا کریں, اور اس چیز سے یعنی مطلب اس چیز یہ جو سوچ ہے نا کہ ہاں ٹھیک ہے, یہ بھی صحیح ہے, یہ بھی صحیح ہے, یہ بھی ٹھیک ہے, ہر ہی ٹھیک کہہ رہا ہے, یہ سوچ کہاں سے پیدا ہو رہی ہے پتہ ہے؟ یعنی بندہ جب اتنی کانٹرڈکشن میں مبتلا ہو جاتا ہے نا کہ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی. یہ آپ کو ماضی میں اگر آپ کو یہ والی مثال ملے گی تو آپ کو فلاسفرز کی یہاں ملے گی, جس کو عربی میں فلاسفہ کہا جاتا ہے. یہ آپ کو میڈیول ٹائم میں یہ مثال, یہی مثال جو آج ہم فیس کر رہے ہیں کہ ہاں یہ جو قبر پر سجدہ کر رہا ہے یہ بھی صحیح ہے, اور یہ جو توحید یہ جو نہیں کر رہا اس کو شرک کہہ رہا ہے یہ بھی ٹھیک ہے اپنی جگہ, یہ بھی ٹھیک ہے, اپنے پیراڈائم میں ساری ٹھیک ہے. ہاں بس چھوٹا موٹا اختلاف ہو جاتا ہے, اس پہ کوئی مسئلہ نہیں. تو یہ جو سوچ ہے بے عین ہی یہ فلاسفہ میں پائی جاتی تھی, یعنی فلاسفرز میں. ان کا پڑھ پڑھ کے دماغ اتنا خراب ہو چکا تھا. یعنی فلسفہ کیا ہے؟ بینچ آف سلاٹرنگ آئیڈیاز ہے نا. یعنی ہر آئیڈیا جو پچھلے والے پریویس آئیڈیا کو سلاٹر کر رہا ہے, ہر آنے والا آئیڈیا پچھلے والے آئیڈیا کو سلاٹر کر رہا ہے. یعنی رد آرگیومنٹ کاؤنٹر آرگیومنٹ کاؤنٹر کاؤنٹر آرگیومنٹ, یہی چل رہا ہوتا ہے بیک اینڈ فورتھ. اب اتنا تضاد اور کانٹرڈکشن ہے اس میں کہ فلاسفہ میں یہ بات, یعنی اس طرح کی کئی کتابیں چھپی ہیں اور اس طرح کی سٹوریز اور واقعات بھی ملتے ہیں, یعنی مشہور فلاسفہ کی توبہ, تو ان میں یہی بات کامن ڈینومینیٹر ہے کہ سارے کے سارا فلسفہ پڑھ لیا, کہیں اطمینان نہیں ہوا, کہیں خوشی نہیں ہوئی. اب یہ شخص اس بوڑھیا عورت کے دین پر فوت ہوتا ہے. یعنی وہ بوڑھیا عورت کہ جس کا دین اتنا سمپل تھا, اور دین واقعی اتنا سمپل ہے, ان فلاسفہ نے ہم نے یہاں وہاں پڑھ پڑھ کے جو ہے مشکل بنا دیا. تو بات یہ ہے کہ انہیں خود سمجھ, یعنی فلسفیوں کی موت اسی پر ہوتی تھی کہ ہمیں نہیں پتا, اتنا سب کچھ پڑھ لیا, کیا چیز راجح ہے, کیا چیز صحیح ہے, کیا چیز غلط ہے, اس کو وہ ڈیسائیڈ کر ہی نہیں پا رہے ہوتے تھے. تو بہرحال بات اس طرف تھوڑی زیادہ چلی گئی. میں بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آج جو یہ طریقہ, یہ جو سوچ پیدا ہو رہی ہے نا, وہ یہی ہے کہ اتنا ڈائیورسفائڈ کانٹینٹ ہم کنزیوم کر رہے ہیں کہ ابھی اس نے مثال کے طور پر فلاں میں نے ریل دیکھی, اب دیکھ بھی ریل رہے نا, ظاہر سی بات ہے 1 گھنٹے کے لیکچر تو دیکھیں گے نہیں, اٹینشن اسپین بھی ختم ہو گیا ہے, بے چینی بھی بڑھ گئی ہے, گھبراہٹ بھی زیادہ ہو گئی ہے, اسی لیے علماء کو برداشت بھی نہیں کیا جا پا رہا. ٹھیک ہے, تو بات یہی ہے کہ 1 منٹ میں پورا طاغوت کا کانسیپٹ لے لوں ایک بندے سے, دوسرے منٹ میں جو ہے وہ توحید کا کانسیپٹ لے لوں, تیسرے میں شرک کا کانسیپٹ. اب ہر بندہ اپنی بات کر رہا ہے, عجیب سی کھچڑی پک گئی. جی بھائی اب تو سمجھ نہیں آ رہا, سبھی صحیح ہے. انسان اسی نتیجے پر پہنچے گا نا, یار سبھی ٹھیک ہیں, چھوڑو, لڑتے مرتے رہیں, بنیادیں تو ٹھیک ہے نا, بنیادیں تو ساری ایسی. تو بات یہ ہے کہ یہ جو حدیث ہے نا, واللہ جب اس پر ہم غور کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا, کہ ایک وقت آئے گا کہ مسلمان یعنی ایک شخص صبح مومن ہوگا, شام میں کافر ہوگا. یہ جب جس طرف حالات, ایک سوشل میڈیا اور ایک ڈائیورسفائڈ کانٹینٹ کی ایبزارپشن اور کنزمپشن جو ہم جس فارم میں دیکھ رہے ہیں, واقعی ایسا لگتا ہے کہ یہ دور اس کا سٹارٹ ہو چکا ہے, اور کچھ نہ کچھ فارم میں یہ ہم اس فتنوں میں مبتلا ہیں. تو بہرحال بات تھوڑی سی لمبی ہو گئی, بات کو ختم کرتے ہیں اس بات کے ساتھ. ایک بات ذہن میں آئی کہ ہم نماز ابھی پڑھ رہے تھے اور آیت الکرسی کی تلاوت ہوئی, اور ساتھ ہی اذان کی آواز آ رہی تھی جس میں شرکیہ کلمات پکارے جا رہے تھے. اور اس وقت اس آیت الکرسی اور توحید کی نعمت
کا اندازہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو گیدرنگ دی ہے، کوئی الحمدللہ مشرک نہیں ہے، کوئی شرک نہیں کرتا، سب اللہ کی ہی پرستش کرتے ہیں، اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں، سب توحید پر ہیں، اور اللہ کی قسم اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے۔ ایک یہ کہ آپ کا توحید پر ہونا، اور دوسرا یہ کہ آپ کا توحید والوں کے ساتھ ہونا، اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے۔ اور یہ انسان کو تبھی سمجھ میں آتی ہے جب اپنے معاشرے کے ارد گرد جب وہ نگاہ اٹھا کے دیکھتا ہے جہاں پر شرک، بدعات اور ہر طرح کی خرافات اور دین کا بیڑا غرق ہوا ہے، تو آپ کو اس طرح کی گیدرنگ مل جانا، تو وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کبھی بھی اس طرح کی محفلوں سے اپنی آنکھوں کو اٹھا کے ان یونیورسٹیز کی، ان پارٹیوں کی طرف، ان لوگوں کی طرف نہ دیکھنا اس حریص نگاہ سے کہ یار کاش میں وہاں کا ہوتا، کبھی بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کی قدر کرو گے تو واقعی جو آیت الکرسی پڑھی جا رہی تھی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہاں جو اذان ہو رہی تھی اور اذان کے ساتھ شرکیہ کلمات کہے جا رہے تھے، اس توحید کی نعمت کا اندازہ ہوا، اور ہمارا معاشرہ کس طرح ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے، کس طرح لوگوں کو شرک کے دلدل سے نکالنے کی ضرورت ہے۔ یہ ایک واقعی بڑی ایک اہم ذمہ داری ہے، اور اس نعمت کی جو ہے وہ واقعی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کس طرح ہم اس نعمت پر شکر ادا کر رہے ہیں۔ آخری بات یہ کہوں گا کہ اس فارم جو ایک پروگرام بنا اس ایونٹ کا، اور پھر اس پر گروپ بنایا گیا، والنٹیئرز، آپ میں سے کتنے والنٹیئرز ہیں؟ ماشاءاللہ۔ تو والنٹیئرز کی خدمت، والنٹیئرز کی یقیناً ایک محنت ہے۔ تو یہ گروپ میرے خیال میں ایک ہفتہ پہلے سے بن چکا تھا، میٹنگز بھی ایک ہفتہ اس سے پہلے ہوتی رہی ہوں گی، ارینجمنٹس اور اسی طرح رسپانسبلٹیز بھی اسائن کی جاتی رہی ہوں گی۔ تو مقصد یہ ہے کہ یہ ایک پروگرام تھا جو تقریباً 8 بجے سے لے کر 6 بجے تک ہے، ٹھیک ہے، تقریباً 10 گھنٹے کے پروگرام کے لیے ہم نے ایک ہفتہ تیاری کی، والنٹیئرز نے خوب محنت کی تاکہ یہ پروگرام بہت اچھا گزرے اور خوب اس کو انجوائے کریں، خوب اس سے فائدہ اٹھائیں۔ تو 8 گھنٹے کے لیے جو ہم نے 2 ہفتے محنت کی یا 1 ہفتہ محنت کی، اور جو پارٹیسپینٹس ہیں، جو والنٹیئرز نہیں ہیں، ان کی یقیناً کچھ نہ کچھ ایکسائٹمنٹ رہی ہوگی 1 دن پہلے، 2 دن پہلے کہ یار ہمیں جانا ہے، مزہ آئے گا، کھیلیں گے، انٹرٹینمنٹ ہوگی، بھائیوں سے ملیں گے، خوشی ہوگی، تو ایک ایکسائٹمنٹ۔ تو بات جو میں جس طرف بتانا چاہ رہا ہوں اور ختم بھی کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جہاں ہم دنیا کے 8 گھنٹے اس عیاشی کے لیے 1 ہفتہ محنت کر لیتے ہیں، وہاں ہمیشہ کی زندگی بھی ہے کہ جہاں پر انسان کل کو قیامت والے دن آ کے کہے گا، جب اس سے پوچھا جائے گا کتنا ٹائم گزارا، وہ کہے گا دن کی 1 گھڑی، 1 حصہ۔ تو یقیناً آپ پرسنٹیج اسائن کر کے میتھمیٹکس کر لیں۔ اگر میں اس پوری زندگی کو کمپیئر کروں آخرت کے ساتھ تو وہ وہی مثال ہے جو نبی علیہ السلام نے دی۔ ایک انسان جو ہے وہ انگلی پانی میں ڈالتا ہے یا سوئی پانی میں ڈالتا ہے، کتنا پانی اس پر لگتا ہے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ ایک جنت میں ایک چھوٹی لکڑی کی جگہ دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے بہتر ہے۔ تو یقیناً یہ باتیں ہمیں سمجھ میں آتی ہے۔ تو جہاں ہم دنیا کی مزے کے لیے، دنیا کی انٹرٹینمنٹ کے لیے، دنیا کی عیاشی کے لیے بہت کچھ محنت کرتے ہیں، قربان کرتے ہیں، وہاں آخرت کی جو پارٹی ہے، آخرت کی جو عیاشی ہے، آخرت کی جو ہمیشہ کی زندگی ہے، اس کے لیے ہمیں بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ علیہ۔